माफ कर दूंगा, कब्र में तज़किरे वो तो नाफ कर दूंगा, सवाल कोई भी हो ला जवाब कर दूंगा। और फरिश्ते पूछते क्या हो मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, लेकिन फरिश्ते पूछते क्या हो मेरे गुनाह ज़्यादा हैं, लेकिन अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, अली को आने दो। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جاؤں. عزیزان ملت اسلامیہ، معروضات کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاح قلعہ مکہ شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، پیاسوں کی پیاس بجھانے والے، ننگوں کو لباس پہنانے والے، جن کی انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنا دھوپ اپنا لعاب کھارے پانی میں ڈال دے تو پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے. آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں رسمن نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کو پڑھ لیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے لوگوں غور کرو، رب لم یزل ولا یزال، خالق ارض و سما میرا اور آپ کا خدا رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، یہاں تک کہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. اے لوگوں غور کرو، دنیا میں بہت سے انبیاء تشریف لائے، 1,24,000 کا مبیش انبیاء و مرسلین دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن رب کریم نے سب کو عزت عطا فرمائی، سب کو معجزات سے نوازا، سب کو مقام عطا فرمایا. لیکن میرے تیرے نبی کی شان سب سے الگ ہے، میرے تیرے نبی کا شان، میرا تیرے نبی کا مقام سب سے الگ ہے. اے لوگوں غور کرو، تاجدار مدینہ سید تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو. پروردگار کائنات نے کسی کو کلیم اللہ کا خطاب دیا، میرے رب کریم نے کسی کو کلیم اللہ کے خطاب سے نوازا، کسی کو صفی اللہ کے خطاب سے نوازا، کسی کو خلیل اللہ کے خطاب سے نوازا، مگر میرے تیرے نبی کی شان سب سے الگ ہے، میرے تیرے نبی کا مقام سب سے الگ ہے. اس لیے تو ہم سنی مسلمان یوں کہتے ہیں بے کرے دل ربا بن کے آیا، بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ حبیب خدا ہیں. سیدہ آمنہ کا دلارا
اور حلیمہ کی آنکھوں کا تالا، شکستہ دلوں کا سہارا، وہ بے بسوں کی دعا بن کے آیا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، بے مثال ان کا نام گرامی۔ مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، جس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ اے لوگوں غور کرو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے لیے حبیب خدا بن کے آئے ہیں۔ اے لوگوں غور کرو، کتنے افضل ہے میرے مصطفیٰ، کتنی شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اپنے تو اپنے اگر غیر بھی آ جایا کرتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اگر دوسرے بھی آ جاتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اے لوگوں غور کرو، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا۔ وہی ابو جہل جو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کاوشیں کیا کرتا تھا، ہر وقت تدبیریں سوچا کرتا تھا کہ کسی بھی صورت نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاؤں۔ وہی ابو جہل تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا تھا۔ وہی ابو جہل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالتا تھا۔ اے لوگوں غور کرو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ابو جہل جانتا سب تھا لیکن مانتا کچھ نہیں تھا۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو جانتے سب ہے لیکن مانتے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے جب گردن پھنس جاتی ہے، جب بچاؤ کا راستہ نہیں ملتا، جب کوئی مدد کرنے والا نصیب پاس میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ بھی ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے محبوب خدا، اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، اگر مدد کر سکتے ہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں، اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں غور کرو، ابو جہل نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھا تیار کر لیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز تہجد کے لیے جایا کرتے تھے۔ صبح کا وقت ہوتا تھا، راستے میں اندھیرے بھی ہوا کرتا تھا، لیکن ابو جہل نے پہلے سے ہی منصوبہ بنا لیا، تدبیریں سوچنے لگا کہ کسی بھی طرح مدینے والے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچاؤں، کسی بھی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤں۔ ابو جہل نے گڑھا تیار کر لیا، گڑھا تیار کرنے کے بعد میں اس کو اوپر سے ڈھک دیا اور کہنے لگا، سوچنے لگا، مدینے والا مصطفیٰ آئے گا، گڑھے کے اندر گر جائے گا، لیکن وہ نادان جانتا نہیں تھا، اس بے وقوف کو سمجھ نہیں تھی۔ ارے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ارے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اے لوگوں غور کرو، ابو جہل نے تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گڑھا تیار کر لیا، لیکن ہمارے یہاں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے گڑھا تیار کرتا ہے وہ بندہ خود ہی اس کے اندر آ کر کے گر جاتا ہے۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے لیے گڑھا تیار کر لیا، لیکن ایک دن ایسا آیا خود ہی اس گڑھے کے اندر آ کر
کے گر گیا اور گرنے کے بعد میں اپنے سارے کے سارے کافر کو پکارنے لگا، مکے کے سارے کے سارے کافروں کو آواز لگانے لگا، اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، مجھے اس کنویں کے اندر سے آ کر کے نکال لو، اس گڑھے کے اندر سے آ کر کے نکال لو۔ مکے کے سارے کافر آئے اور آنے کے بعد میں لمبی رسی لے کر کے آئے، رسیاں کنویں کے اندر ڈال دیں گے، لیکن کوئی بھی رسی ابو جہل تک نہیں پہنچتی ہے۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، یار کنواں اتنا گہرا تو نہیں ہے، رسی مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ کہنے لگتا ہے، اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، اگر تم مجھ کو نکالنا چاہتے ہو، آپ کتنی بھی مدد کر لو، آج میں سمجھ گیا، آج آپ اس کنویں کے اندر سے مجھ کو نہیں نکال سکتے، کتنی بھی محنت کر لو، اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، اگر آپ مجھ کو اس کنویں کے اندر سے نکالنا چاہتے ہو، اگر آپ مجھ سے محبت کیا کرتے ہو تو میرا ایک کام کر دو۔ وہ کہنے لگتے ہیں، ابو جہل بتا تو صحیح کیا کام کرے، ہم نے تو ساری کی ساری کوششیں کری۔ وہ کہنے لگا، کوئی حسنین کو نانا کے بلا کر کے لا دو، کوئی سیدہ آمنہ کے دلارے کو بلا کر کے لا دو، کوئی تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے آؤ۔ وہ تمام کے تمام ابو جہل کے ساتھی کہنے لگتے ہیں، اے ابو جہل، تیری تو ان سے عداوت ہے، تو ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو ہر وقت یہ تدبیریں سوچا کرتا ہے کہ کسی بھی صورت نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاؤ، پھر ان کو کیوں پکارتا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے، آپ کتنی بھی کوششیں کر لو، آپ نہیں نکال سکتے، اگر نکال سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ نکال سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اگر نکال سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ نکال سکتا ہے۔ ابو جہل کے تمام کافر رب کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب لم یزل ولا یزال، خالق ارض و سما، میرا اور آپ کا خدا رب کائنات نے آپ پر ایک آیت کریمہ نازل قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، کیا کر کے تمام ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے اللہ کے نبی، ابو جہل پریشان ہے، حیران ہے، پریشان ہے، رحمت کا کچھ حصہ ابو جہل کو بھی عطا فرما دو، ابو جہل کی بھی مدد کر دو۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے اتنا سنا، شان نبوت کے ساتھ چلتے ہیں، کاش نبوت سے نکلے۔ اے لوگوں غور کرنا، یہاں ذرا توجہ سے سننا، جہاں لمبی رسیاں نہ پہنچ سکی وہاں میرے نبی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام گلے کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں گلے کے اندر ابو جہل موجود ہے، ابو جہل کھڑا ہے اور اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ابو جہل نے ہاتھ پکڑا اور فوراً پر سے کنویں کے اندر سے نکل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہ لوگوں غور کرو کہ جہاں نبی علیہ السلام، جہاں کافروں کی تمام تدبیروں نے کام کرنا بند کر دیا، وہاں نبی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ اے لوگوں غور کرو، ابھی تو ہم نے ابو جہل سڑے ہوئے کافر کی بات کی ہے، آئیے اس کے بعد سے مراد جیسے ہزاروں کا باپ شیطان، وہ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا۔ آنے کے بعد میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کا امتی جب آپ کا امتی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو مجھ کو ایک بار نہیں مارا جاتا بلکہ 2 بار مارا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے، رحمت کا حصہ کچھ مجھ کو بھی عطا فرما دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس در سے محروم تو بھی نہیں جائے گا۔ اے لوگوں میں تبھی تو کہتا ہوں، غیر بھی آئے تو وہ بھی فائدہ اٹھا کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جا چلے جا، اگر آج کے بعد میرا امتی ایک بار اعوذ باللہ پڑھے گا تو تجھ کو 2 بار نہیں مارا جائے گا بلکہ 1 بار مارا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں شیطان آیا تو وہ بھی فائدہ اٹھا کر کے چلے گیا۔ اے لوگ، ہم تو سنی مسلمان ہیں تو ہم اپنے نبی کی علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں اپنی نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں اپنی نمازوں کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔
اے لوگوں غور کرو، میں آپ کو بھی شجرہ شریف بھی سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلو، محبت کی بات ہے، لیکن جب ہم اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو گھر میں تذکرہ ہو جاتا ہے، تذکرہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے پردادا کا نام کیا ہے، آپ کے اس کے اوپر کے دادا کا نام کیا ہے، ہمارا اور آپ کا لوگ، آپ بھائی بھی بیٹھے ہیں، والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے موجود ہیں، گھر والے شکرہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب اور آپ کا بچپنا ہوتا ہے تو لبوں پہ مسکرا جاتی تھی، اے بہادر کے زندہ لوگوں، ساری بات کو ختم کر کے آؤ نا حسنین کے نانا کا تذکرہ کر لے، حسنین کے بابا، حسنین کے داداؤں کا ذکر کر لے، اے لوگوں زور سے بول لو سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے آدمی کا نام آدم، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائن، میلائن کے بیٹے بیارن، بیارن کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحال، ذوالحال کے بیٹے صادق، صادق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے شارف، شارف کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. اے لوگوں میں اپنے باپ کا شجرہ نہیں سنا رہا ہوں بلکہ رسول پاک کا شجرہ سنا رہا ہوں، بلکہ جبکہ شجرہ شان والا ہے تو محفل بھی شان والی ہونی چاہیے. دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام آدم، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائن، میلائن کے بیٹے بیارن، بیارن کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے دو جناب پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحال، ذوالحال کے بیٹے شادق، شادق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے شارف، شارف کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ہو، عوام کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے مدر، مدر ماد، ماد کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے پار، پار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے عبد من، کاف کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاف، کلاف کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے دادا، اور سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تکبیر.